حاجی غلام صاحب، راشد سومرو صاحب کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کا رابطہ ہوا. آپ کی جماعت سندھ کے اندر پنجاب سندھ جو سرحد ہے اس کو بلاک کرنے کا اندھیا بھی دے چکی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ نہروں کے معاملے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینڈ جو ہے وہ کس حد تک واضح ہے اور اس پورے معاملے کو کور اپ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، آج کل جب سے الیکشن ہوئے ہیں اور تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اس حکومت نے جو دانلی کے پیداوار گورنمنٹ ہے، انہوں نے عوامی مسئلہ نہ حل کیا بلکہ ریاست کو مزید ہر روز مشکلات میں پھنساتا جا رہا ہے. اور یہ دیکھو، یہ جو نہروں کا مسئلہ ہے، سندھ کے بھائی، سندھ کے عوام، سندھ کی سیاسی جماعتیں، آج ابھی تو یہاں تک کہ سندھ کے وکلاء نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا. اور یہ سب کچھ پیپلز پارٹی کے اشیر بعد سے پریزیڈنسی سے ہو کے نکلا. اور یہ نہیں کہ کوئی ایک دن میں، آپ اگر دیکھ لیں تو اس پر پریزیڈنسی کا ایک پریس ریلیز بھی کچھ مہینے پہلے آیا تھا، اور اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ سارے صوبے اس میں اپنا شیئر ڈالیں تاکہ یہ منصوبہ مکمل ہو سکے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو، یہ اس ریاست کی بقا اس میں ہے کہ آج کل جو 2 پارٹیاں حکومت میں ہے، ایک کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ حکومت میں نہیں ہوں لیکن سپورٹ کرتا ہوں، تو یہ بلیک میلنگ کی سیاست ہے. اس بلیک میلنگ کی سیاست، اس بلیک میلنگ کی اسمبلی میں عوام کا، بے روزگار نوجوان کا، ریاست کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ماں سوا ذاتی مفادات کا، کہ یار پیپلز پارٹی کو کچھ دو، کچھ مسلم لیگ کو دو. لے دے کی سیاستیں، لے دے کی سیاست جو ہے اس ریاست کو نقصان پہنچائے گی. اس سے بہتر ہے کہ یہ یا از خود استعفیٰ دیں یا عوامی دباؤ کے تحت ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا. حاجی صاحب، لاہور میں جو اجلاس ہوا جمعیت علماء اسلام کا، اس میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں نے بلوچستان کے ارکان اسمبلی نے جو ووٹ دیا منٹس کے حوالے سے، اس پر انہیں شو کاز نوٹس دیا جائے اور ان سے جواب طلبی کی جائے گی. کیا بات جواب طلبی اور شو کاز نوٹس تک رہے گی یا اس سے آگے بھی کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، ان لوگوں کے خلاف جماعت نے اپنے منشور اور دستور کے مطابق شوکاز نوٹس جاری کیا. جواب آئے گا اور انشاءاللہ اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ضرور ہوگی، اس لیے کہ 18ویں ترمیم یہ تقاضا کرتی ہے کہ صوبے کو اس کے ایسٹس پہ مکمل رائٹس ہیں، اور بلوچستان، خیبر پختونخوا یا سندھ سے جو پانی لیا جا رہا ہے، یہ سارے اس ترمیم میں آتے ہیں. اور اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اقتدار کے لیے اور ریاست کو بھی دو پر لگائے، عوام کے حقوق کو بھی دو پر لگائے، یا کسی بھی طریقے سے، چونکہ یہ قانون جو پاس ہوتے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ممبران یا دیگر ممبران کا اس میں قصور ہوگا. این پی بھی یہی کہتی ہے، لیکن سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس فارم 47 کے بننے والی حکومت میں ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ منٹوں میں آئین میں ترمیم کرنا، منٹوں میں قانون سازی کرنا، ممبران کو پڑھنے کے لیے وقت نہ دینا، بل کی تقسیم نہ کرنا. یہ چیزیں ہیں جس سے یہ پھر انارکی پیدا ہوتی ہے. اگر اس پہ اسمبلی میں 4-5 دن بحث ہوتا، اور جماعت اپنا رائے دیتا، تو کچھ نہ کچھ اتفاق رائے پیدا ہو جاتا. اور اگر یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں تو ٹیکنیکل باتوں پر بھی کچھ ہو جاتا. لیکن انہوں نے ایک ہی قسم کھائی ہے کہ بل پیش کرنے سے پہلے پاس کیا جائے. حاجی غلام علی صاحب، جن لوگوں کے خلاف آپ لوگوں نے ایکشن لینے کی بات کی تھی بلوچستان میں، ان لوگوں کا کیا بنا؟ باز پرس ہو گئی ان سے؟ نہیں، بات نہیں، اس کو شوکاز دیا گیا، وہ اس پہ جواب دیں گے، اور پھر صوبائی جماعت یا مرکزی جماعت ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کرے گی. اچھا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو کینالز کا معاملہ ہے جو بہت زیادہ سنجیدہ ہو چکا ہے،
اس پر اب رائے لی جا رہی ہے. اگر وقت سے پہلے رائے لی جاتی تو شاید یہ معاملہ کسی طرف چلا جاتا اور اس کے کوئی نہ کوئی حل نکل آتا. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، آپ سمجھتے ہیں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس پر نورا کشتی کھیل رہی ہے، یا پیپلز پارٹی واقعی اس پہ پھنس گئی ہے اور اب اسے فیصلہ کرنا پڑے گا؟ پیپل پارٹی اس جرم میں برابر کی شریک ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم بل پاس کر کے دستخط کر کے سب کچھ کر کے کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور کوئی ایک دو بیانات آ جائیں گے. اب وہ اس طرح پس چکی ہے کہ اب وہ اس پسنے سے زیادہ شدت دکھا رہی ہے کہ ہم حکومت کا خاتمہ کر لیں گے، ہم شہباز شریف کی گورنمنٹ کا خاتمہ کر لیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. یہ عوامی رائے کو، عوامی سوچ کو اب وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن قوم کو یہ سب کچھ پتہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ مفادات کی سیاست کر رہی ہے اور مفادات کے اصول کے لیے ایک دوسرے کی حمایت کر رہی ہے. جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب اس نے کہا تھا کہ ہم آئندہ کے لیے قانون سازی میں پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو ٹھیک ہے، میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں، ان کو ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے دیے گیا، لیکن تمام پاکستان میں مشہور ہے کہ بھائی اب قانون سازی میں ساتھ اس لیے دیں گے کہ 9 ارب روپے لے لیے. تو یہ مفادات کی سیاست ہے اور اس کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام اپنا فرض اول سمجھتی ہے، اور اسی طرح باقی سیاسی جماعتیں بھی اس ایک نقطے پہ متفق ہے کہ اس ملک میں اثر نو آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن کیا جائے. حاجی غلام صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مکمل 6 نہریں، ایک نہر کے اوپر اعتراض ہے جو چولستان کی طرف جانی ہے، باقی 5 نہروں کی بات کوئی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں 2 نہریں تھر کے حوالے سے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. ایک نہر کے اوپر تحفظات کو 6 نہروں پہ تحفظات کے لبادے میں اڑایا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ تو ہماری جماعت اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں، خاص کر صوبائی جماعتیں جو ہیں، وہ اس سب چیز کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، اور کسی ایک صوبے کو یا اس کی زمینوں کو بنجر بنا کر کسی دوسرے ریاست کے کسی دوسرے یونٹ کو زرخیز بنانا، یہ کسی کے مفاد میں نہیں. کیا او یونٹ ہمارا ریاست کا حصہ نہیں؟ اگر او یونٹ ہمارے ریاست کا حصہ ہے تو اس سے کس طرح پانی لے جایا جا رہا ہے؟ تو اس لیے اس پر چونکہ کافی احتجاج ہو رہے ہیں، کافی بحث ہو رہی ہے، اور ابھی تو ہمارے جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کے خلاف بیان دیا کہ ہم اس معاملے میں حکومت کے خلاف ہے اور عوام کے ساتھ ہے.